देखेंगे शाह वली उल्लाह का पॉलिटिकल थॉट। शाह वली उल्लाह का पॉलिटिकल थॉट जो कि CSS PMS में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे इसकी पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें हम इनका पॉलिटिकल थॉट देखेंगे। पॉलिटिकल थॉट क्या होता है पहले इसको देख लेंगे। पॉलिटिकल थॉट बेसिकली उनकी ना एक फ़िलोसफी होती है, उनकी थ्योरी होती है, उनके आइडियाज़ होते हैं कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, एक स्टेट कैसी होनी चाहिए, एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें रिलीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सेकुलर होनी चाहिए, रिलीजियस होनी चाहिए, इसके अलावा उसमें क्या 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 स्ट्रक्चर होना चाहिए सिस्टम का और किस तरह वो वर्क करे। उसमें सारे उनके जो आइडियाज़ होते हैं, जो इनकी फ़िलोसफी होती है, वो हम उसको कहते हैं पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, तो अब हम शाह वली उल्लाह के फ़िलोसफी को देखेंगे कि क्या उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं या क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है, क्या उनके थॉट्स हैं। ठीक है, तो ये सारा हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि आउटलाइन क्या बनेगी, क्या क्या मेन पॉइंट्स हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इंट्रो आ जाएगा। इंट्रो के बाद हम देखेंगे इनका सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की, क्या उस टाइम सर्कमस्टांसिस चल रहे थे, वो हम देखेंगे। फिर हम इनके देखेंगे पॉलिटिकल थॉट्स कि क्या इनके पॉलिटिकल थॉट्स हैं, इनके आइडियाज़ क्या हैं, लाइक स्टेट के बारे में क्या कहते हैं, स्टेट क्या क्योंकि उस टाइम देख हर कोई फिलोसफर होता है ना अपने टाइम में होता है, अपनी फिलोसफी दे रहा होता है उस टाइम की जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर बाउंड होता है। कोई भी अगर आप फिलोसफर पढ़ेंगे, वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ें या मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो जो फिलोसफर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बात नहीं कर रहा, वो बेसिकली अपने एरिया के अंदर रह के, अपनी स्टेट के अंदर, अपनी सोसाइटी में रह कर जो वहाँ पे सर्कमस्टांसिस चल रहे हैं, जहाँ वो जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है उसकी बेस पे अपनी आइडियाज़ देता है कि यार ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये सिस्टम ऐसे काम करना चाहिए, ये मतलब जो चीज़ें हैं नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वो जब भी आप कोई फिलोसफर पढ़ें, चाहे वेस्टर्न हो या मुस्लिम हो, तो आपने उसका देखना है कि क्या उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उनका अपना बैकग्राउंड क्या है और किस एरिया पे वो रह रहा है, उस टाइम सर्कमस्टांसिस क्या चल रहे हैं, उसके इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, फिर हम इनकी फ़िलोसफिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, क्या क्या फ़िलोसफिकल इन्होंने बातें की हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इनका सोशो इकोनॉमिक थॉट्स के सोसाइटी और इकोनॉमिक्स के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन है, ये रिफॉर्म्स भी हैं, इकोनॉमिक थॉट्स क्या हैं इनके, सोशो इकोनॉमिक थॉट्स देख लेंगे हम इनके, क्योंकि पॉलिटिक्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक, ठीक है, और सोशल रिफॉर्म्स आ जाएंगे, वो हम देखेंगे। फिर हम इनका वर्क देखेंगे, क्या क्या इन्होंने मतलब राइटिंग की, क्या क्या इनकी कंट्रीब्यूशन है, वर्क्स क्या इनकी। फिर हम इनकी लेगेसी देखेंगे और उसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ये एक आउटलाइन बन गई है। ये जो टॉपिक्स है जिनको हमने डिस्कस करना है वाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ शाह वली उल्लाह कि क्या शाह वली उल्लाह जिसको कुतुबुद्दीन अहमद भी कहते हैं, इनके पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं, इनकी क्या आइडियाज़ है या इनकी क्या बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, शाह वली उल्लाह की हम बात करें, शाह वली उल्लाह, ठीक है, इंट्रोडक्शन जाने से पहले तो हमें पता चलेगा कि ये एक तो रिफॉर्मिस्ट हैं, इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट। ठीक है, रिफॉर्मिस्ट, रिवाइवलिस्ट, मतलब रिफॉर्म्स लाने वाले हैं। फिर हम देखेंगे तो हम तुम्हें पता चलेगा कि ये अबू हनीफ़ा से काफ़ी इन्फ्लुएंस हैं, अबू हनीफ़ा, ठीक है, उनसे इन्फ्लुएंस है। इब्न तैमिया से इन्फ्लुएंस है, इब्न तैमिया, ठीक है, इनसे इन्फ्लुएंस है। अहमद सरंदी, ठीक है, अहमद सरंदी, ठीक, जिसको हम मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी कहते हैं, उनसे काफ़ी ये इन्फ्लुएंस है, तो ये भी पता चलेगा। और अगर हम फिर देखें कि इन्होंने किसको इन्फ्लुएंस किया, अल्लामा इकबाल को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। अल्लामा इकबाल अगर देखें तो काफ़ी इनसे इन्फ्लुएंस है, काफ़ी ज़्यादा इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, इनकी स्टडी को वो स्टडी करते हैं। ठीक हो गया, अब हम आते हैं इनके इंट्रोडक्शन के ऊपर। शाह वली उल्लाह का बेसिकली क्या इंट्रोडक्शन में, ये उनकी मेन चीज़ें देख ली। अब आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, कि इनको शाह वली उल्लाह दहलवी कहते हैं, क्योंकि दिल्ली से बिलोंग करते थे। ठीक है, दहलवी, दहलवी, ठीक है, DEHLAWI, दहलवी, इनको कहते हैं कि दिल्ली से बिलोंग करते थे। ठीक है, इस्लामिक इंडियन इस्लामिक रिफॉर्मर हैं, इंडियन
اسلامک ریفارم، ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے مسلمس کے لیے اس پہ بات کی کہ مسلمس جو ہیں ان کو اپنے کلچر، اپنے ریلیجن کو پریزرو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس ٹائم پہ جو چیزیں تھیں سب کانٹیننٹ، کیونکہ یہ سب کانٹیننٹ کے فلاسفر ہیں، تو سب کانٹیننٹ میں یونائٹیڈ انڈیا میں کیا تھا کہ اسلامک جو ویلیوز تھی وہ انٹیگریٹ ہو رہی تھی، یا وہ مکس ہو رہی تھیں انڈین کلچر کے ساتھ یا انڈین ویلیوز کے ساتھ، تو وہ ساری چیزیں املگمیشن ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے بات کی کہ مسلم جو ہیں ان کو اپنی آئیڈینٹی کو پریزرو کرنا پڑے گا، اپنی شناخت کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا پڑے گا، تاکہ وہ مکس نہ ہو جائے، وہ اپنی آئیڈینٹی کو لوز نہ کریں۔ تو انہوں نے اس ٹائم جو ہے وہ بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ جس ٹائم پہ یہ فلاسفی اپنی دے رہے ہیں، آئیڈیاز دے رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انڈین مسلمس تھے اس ٹائم ڈیوائڈ تھے، اور جہاں کا جو پولیٹیکل پاور تھا وہ ڈکلائن ہو رہا تھا، پولیٹیکل پاور ڈکلائن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مغل امپائر کے ٹائم پہ یہ تھے نا، اگر ان کی ڈیٹ آف برتھ دیکھی جائے تو پتہ ہے 1703 میں یہ پیدا ہو رہے ہیں اور 1762 میں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، تو یہ 18 سینچری کا ٹائم ہے، یہ مغل امپائر اس میں ڈکلائن ہو رہا ہے، مغل امپائر کی جو پاور وہ ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ پولیٹیکل کھیوس آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمس کے اوپر مسلمس کا رول ہے۔ تو یہ اس ٹائم پہ بتا رہے ہیں کہ مسلم جو ہیں، انڈین کی جو مسلمز ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، اور ان کی جو پولیٹیکل پاور ہے اس میں ڈکلائن ہو رہا ہے۔ انہوں نے تقریباً 51 جو ہے وہ بکس لکھی تھی، ٹھیک ہے، جس میں وہ پرشین اور عربی کے اندر انہوں نے وہ بکس لکھی، تاکہ یہ بتائیں کہ کس طرح جو ہے مسلمانوں کے جو ہے وہ ایشوز آ رہے ہیں، کہ کس طرح انہوں نے سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور جو بک ہے وہ ہے حجۃ البلاغہ، ٹھیک ہے، حجۃ البلیغہ یا بلیغہ، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی امپورٹنٹ بک ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے قرآن کو، کوشش کی ہے کہ قرآن اور شریعہ اور تصوف اور پولیٹکس کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ سارے آپس میں انٹر لنک ہیں، قرآن، شریعہ، ٹھیک ہے، تصوف اور پولیٹکس اور فلسفی، یہ چیزیں انہوں نے بتائیں گی کس طرح کر کے یہ ساری جو قرآن، مطلب اسلام کا بتایا کہ اسلام کا پولیٹکس کے ساتھ کیا لنک ہے، تصوف کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بتایا کہ کس طرح جو ہے اسلام جو ہے بیسیکلی وہ ریشنلزم کو بھی سپورٹ کرتا ہے، انہوں نے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ ایک ریشنل ریلیجن ہے، ٹھیک ہے، اور امپیریکل آرگومنٹس کے اوپر بیس ہے، اسلام، ٹھیک ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جسٹ آپ جو ہے ٹریڈیشنل لائن پہ فالو کریں، آپ صرف بلائنڈ فالوئنگ کریں، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس میں ریشنلزم ہے، ٹھیک ہے، آپ کی لاجیکل تھنکنگ اس پر وہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جس میں انہوں نے پھر اس کے علاوہ اپنا جو ہے بکس کے تھرو، اپنی رائٹنگس کے تھرو کیا کیا، علماء کو ٹرین کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جو اسلام کا ٹرو نالج ہے وہ بیسیکلی کیا ہے اور وہ کس طرح ان کو کرنا چاہیے۔ بیسیکلی یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5 ایئرس کے تھے، تو جب انہوں نے جو ہے وہ اسلامک ایجوکیشن حاصل کی، 7 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے قرآن حفظ کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ اپنے فادر سے حاصل کی، ٹھیک ہے۔ جب 17 سال کے تھے تو ان کے جو فادر تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے جو اپنے فادر کا جو مدرسہ تھا، مدرسہ رحیمیہ، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیچنگ سٹارٹ کر دی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ ٹیچنگ سے جو تھے وہ لنک تھے، تو انہوں نے اپنی جو ہے اسکول کی برانچز کھولی ہوئی تھی دہلی کے اندر، ٹھیک ہے، دہلی میں انہوں نے اپنے جو اسکول تھا یا اپنا جو مدرسہ تھا، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے برانچز وہ کھولی ہوئی تھی، تاکہ جو اپنا اسکول آف تھاٹ ہے یا ان کا جو آئیڈیاز ہیں ان کو وہ اسپریڈ کر سکیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ڈفرینٹ جو پرسپیکٹس ہیں، ڈفرینٹ جو فیلڈز ہیں، اس پہ ڈسکس کیا کہ انڈیویجول اینٹی کیا ہے مسلمس کی، مسلمز ایز اے نیشن کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کافی ڈسکشن کی۔ انہوں نے جو ہے پولیٹیکل، ریلیجیس، انٹلیکچوئل موومنٹس کی بنیاد رکھی، پولیٹیکل، ریلیجیس، انٹلیکچوئل، جو بھی یہ جو موومنٹس تھیں، یہ جو بھی اسٹارٹ اپ ہوا، یہ سب کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ شاہ ولی اللہ نے رکھی، تاکہ جو سب کانٹیننٹ کے جو مسلمز ہیں وہ اپنے آپ کو ریفارم کریں، یا یہاں سے جو ہے وہ ان کی اپلفٹمنٹ ہو، ٹھیک ہے، ان کی جو سچویشن ہے وہ بیٹر ہو۔ ان کا ورک دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کا جو انفلوئنس ہے یا ان کی جو ورکنگ ہے، جو ایفرٹس ہے، وہ ہمیں بتائے گا جماعت الاسلام کی جو موومنٹس، ڈفرینٹ موومنٹس چلی ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر بعد میں، ان کی ڈیتھ کے بعد، جس میں آپ کے پاس جماعت الاسلام ہے، ٹھیک ہے، جماعت الاسلام، اس میں آپ کو ان کی جو ہے وہ ویوز نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تبلیغی جماعت،
اس کے علاوہ جو ہے اقبال نیو ماڈرنزم، اقبال کا جو نیو ماڈرنزم کا کانسیپٹ تھا اس میں بھی آپ کو شاہ ولی اللہ کے تھاٹس نظر آئیں گے. اس کے علاوہ اہل حدیث، ٹھیک ہے، اور بریلوی اور دیوبند، ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو موومنٹس چلی تھی سب کانٹیننٹ کے اندر، دیوبند کی موومنٹس اپنی تھی، ان کی اب بریلوی لوگوں کی اپنی موومنٹس تھی، تو ان سب میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو شاہ ولی اللہ کی جو اتھارٹی ہے یا ان کی جو ویوز ہیں ان کو یہ سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے. شاہ ولی اللہ کے یہ آپ سے کہہ لیں کہ وہاں سے یہ انسپائر ہے. تو یہ سارا ان کا جو ہے وہ کام ہے. اس کے علاوہ انہوں نے صوفیزم کو ریفارم کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو کافی تھی ایکسپلوٹیشن ہو چکی تھی، مطلب سپرسٹیشن بہت زیادہ تھا. سپرسٹیشن جو تھا آپ کو پتہ ہے کہ انڈین کلچر کے اندر یا جو مسلم کلچر ہے وہاں پہ تو سپرسٹیشن نہیں ہے، لیکن انڈین کلچر میں یہ کافی چیزیں جو تھی وہ مشہور تھیں. تو یہ جو تھا اس ٹائم صوفیزم جو تھا وہ ڈائلیوٹ ہو چکا تھا، مکسچر ہو چکا تھا. تو اس پہ انہوں نے ریفارم کیا صوفیزم کے اوپر کہ بیسیکلی صوفیزم کیا ہوتا ہے. خود بھی ایک صوفی تھے، تو اس حساب سے انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پولیٹیکل اور سوشو اکنامک میٹرز میں انہوں نے بتایا کہ پولیٹیکل میٹرز کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، سوشو اکنامک جو ہے میٹرز کس طرح ڈیل کرنے چاہیے. انہوں نے بتایا کہ یونٹی کو، ٹالرنس، ٹھیک ہے، اس کو آپ پروموٹ کریں. سیکٹیرینزم کے بھی انہوں نے کام کیا کہ جو سیکٹیرینزم ہے وہ ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. سنی شیعہ کا جو کنفلکٹس جو ابھی بھی آپ کو نظر آتا ہے اس ٹائم بھی تھا، اس کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کی. تھا ہمارے پاس ویڈیو کا پارٹ 1 جس میں ہم نے انٹروڈکشن دیکھا، تھوڑے سے مین پوائنٹس دیکھے. نیکسٹ پارٹ 2 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ سوشو پولیٹیکل تھاٹس کیا ہیں ان کے، اور پولیٹیکل تھاٹس کیا ہیں، اور وہ فلاسفی ہم ڈسکس کریں گے. ٹل دین تھینک یو سو مچ، سی یو سون.